نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی جان کو اس کی قدرت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ ظلم کی نفی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ظلم نہیں فرماتا، کسی پہ ظلم نہیں فرماتا، اور وہیں اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی بھی مخلوق ہے، تمام مخلوق کی کیفیات کا علم ہے کہ کون سا حکم کس پر گراں گزرے گا، کس پر نہیں، یعنی ان کی طبیعتیں، ان کی کیفیات یا ان کے جو مطلب ذوات ہیں، ذاتیں ہیں، کیا وہ یہ جو ہمارا حکم ہے اس کو برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ بڑی وسعت علمی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم نازل فرماتا ہے وہ ہماری ہمت اور قدرت اور اختیار میں ہوتا ہے، ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مصیبتیں، آفتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہوں، ہاں ہمیں محسوس ہو، ایک الگ بات ہے۔ ایک چیز بعض اوقات اتنی سخت نہیں ہوتی لیکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جسے بعض لوگ انجیکشن لگواتے ہیں تو بعض کو تو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، آرام سے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، اور بعض بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں اور چیخ چیخ کے پھر وہ خوف زدہ ہو کے لگواتے ہیں۔ تو ٹیکہ ایک ہی ہے، انجیکشن ایک ہی ہے، اس کی اذیت و تکلیف دونوں کو برابر پہنچے گی، لیکن ایک اس تکلیف کو بہت کم محسوس کر رہا ہے اور دوسرا بہت ہی زیادہ محسوس کر رہا ہے۔ تو اصل چیز احساس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصیبت اور آفت نازل فرماتا ہے وہ ہماری قدرت، اختیار، ہمت اور وسعت کے مطابق ہے، ہم اس کو آرام سے برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری باطنی کمزوری اس مصیبت کو بہت بڑا کر کے پیش کرتی ہے۔ اب ایک سیٹ صاحب ہیں جو کبھی مطلب مالدار شخص ہے، بہت کم وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوا ہے، اگر وہ کبھی اس کا گاڑی خراب ہو جائے سخت دھوپ کے اندر تو اسے تو یہ بہت بڑی آزمائش لگے گی، اور ایک مزدور ہے جو اسی دھوپ میں رات مطلب روزانہ کام کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، اسے اس دھوپ کوئی مصیبت محسوس نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں طبیعتوں کے فرق کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دھوپ بھی ہے، دھوپ میں سختی بھی ہے، ایک کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، دوسرے کو بہت کم اس کا احساس ہو رہا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اللہ نے ہماری ہمت کے مطابق ہی ہم پر مصیبت مسلط کی ہوتی ہے، ہم اس کا احساس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہرگز کوئی یہ نہ سوچے کہ جی اللہ نے جو مجھے مصیبت میں مبتلا کیا، مجھ میں تو اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہمت ہے، لیکن آپ اس ہمت کو مجتمع نہیں کر پا رہے، جمع نہیں کر پا رہے۔ اگر ہمت جمع کر لیں، ایک دفعہ آپ کا ذہن بن جائے، ایک دفعہ مصیبت سے ٹکرانے کا حوصلہ اپنے اندر بیدار کر لیں، ایک دفعہ اس کو چیلنج سمجھ کے اس سے ٹکرانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں ذہنی طور پر، پھر دیکھیں وہ مصیبت کم ہوتی ہے یا